صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات والحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صلوات محمد وآل محمد. وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه بعدك دارا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تھوڑی سی آواز پر بڑھا دی. صلوات پر محمد و آل محمد. معزز سامعین، قرآن میں ایک آیت نہیں بلکہ کئی سو آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. ان میں سے ایک آیت مشہور ہے، سورہ احزاب ہے، 33ویں سورہ، آیت کا نمبر بھی 33، 33 سورہ کا نمبر، آیت کا نمبر 33.
اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تم سے ہر قسم کے رجس کو، نجاست کو، پلیتی کو دور رکھوں اور تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول نے بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے، قرآن نے بھی اللہ کے فضائل، اللہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، مگر آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ اہل بیت کے دشمن تھے، لہٰذا انہوں نے فضائل کو چھپانا چاہا۔ کربلا میں اہل بیت کو چن چن کر قتل کیا، اور بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں 500 سال، 5 سینچری، مور دین 5 سینچری، 500 سال سے زیادہ حکومت کرتی رہی ساری دنیا میں۔ اس زمانے میں یہ سپر پاور تھے، امریکہ روس نہیں تھا، بنی امیہ اور بنی عباس یہ سپر پاور تھے۔ یہ اہل بیت کے فضائل گھٹانے، چھپانا، گھٹانا، جو اہل بیت کے فضائل بیان کرے اس کی زبان کاٹ دیتے، یہ عام تھا، جو اہل بیت کے فضائل بیان کرے اس کی گردن کاٹ دیتے۔ مگر یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ آج بھی اہل بیت کے فضائل اتنے موجود ہیں کہ کسی اور کے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس لیے کہ قرآن جب تک ہے اہل بیت کے فضائل رہیں گے۔ اب ایک واقعہ سنیں، آپ اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں شادی نہیں ہوئی؟ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، اور اللہ نے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کی۔ سوچنے کی بات ہے نا، فکر کرنے کی بات ہے کہ بچہ باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ نے یہ قانون نیچر، فطرت کو کیوں توڑا؟ کوئی ریزن ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا۔ آدم سے لے کر آج تک جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، جب شادی ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، اور اللہ نے بچہ دیا، اور پاک دامن بھی ہے، ورجن بھی ہے، پاک ہے، قرآن کہتا ہے پاک ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے کیوں بچہ دیا بغیر شوہر کے؟ قانون نیچر کو توڑ دیا، فطرت کو توڑ دیا۔ تو جواب ملتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت مریم کے علاوہ کوئی مرد معصوم نہیں تھا۔ حضرت مریم معصومہ تھی، حضرت زکریا معصوم تھے، وہ ان کے محرم سے وہ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی نامحرم ایسا نہ تھا جو مریم سے شادی کر سکے۔ توجہ فرمائی ہم نے، کوئی دنیا میں ایسا نبی نہیں تھا، ایسا معصوم نہیں تھا جو مریم سے نکاح کر سکے، کیونکہ مریم معصومہ تھی، مریم معصومہ تھی، اور ایسی معصومہ کہ دنیا میں 2 بتول ہیں، ایک مریم بتول ہے، دوسرا پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بتول ہے۔ بتول کسے کہتے ہیں؟ بتول وہ مومنہ ہوتی ہے، اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے کہ پورے مہینے میں ایک دن بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی، ورنہ خواتین کی کچھ دن میں نماز خواتین نہیں پڑھ سکتی ہیں، مگر بتول اسے کہتے ہیں کہ پورے مہینے سال بھر ایک دن بھی نماز معاف نہ ہو، نماز نہ چھوٹے۔ تو دنیا میں 2 بتول ہیں، ایک حضرت مریم ہے، ایک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کیونکہ حضرت مریم معصومہ تھی
اس وقت کوئی معصوم نہ تھا. تو اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے فطرت کے قانون کو بدلا عصمت کے قانون کو بچانے کے لیے. کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو گئی تو عصمت کا قانون ختم ہو جائے گا. تو عصمت اتنی اہم ہے اللہ کے پاس. انبیاء کی عصمت، اولیاء کی عصمت اور حضرت بطول کی، حضرت مریم کی عصمت اتنی بہتر تھی، افضل تھی، اعلیٰ تھی، بہت ہائی تھی. اللہ نے کہا میں فطرت کے قانون کو، نیچر کے قانون کو ختم کر دوں گا، بغیر شوہر کے بیٹا دوں. ٹھیک ہے، اتنی عظمت ہے حضرت مریم کی. مگر وہی مریم جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جننے کے لیے آتی ہے، بیت المقدس کے اندر آنا چاہتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ بچہ جننے کی جگہ نہیں ہے. اتنی عظمت حضرت مریم کی ہے کہ قانون نیچر کو اللہ نے توڑ دیا مگر اندر آنے نہیں دیا. کہا مریم تو بطول صحیح ہے، تو عیسیٰ کی ماں ضرور ہے مگر یہ عبادت کی جگہ ہے، بچہ جننے کی جگہ نہیں ہے. باہر بچہ پیدا کرو. اللہ اللہ. اب آپ سمجھے اہل بیت کی عظمت کو. مریم کو بیت المقدس سے نکالا گیا اور مولا علی کی والدہ کو کعبۃ اللہ میں بلایا گیا. اگر حضرت علی علیہ السلام کی والدہ دروازے سے آتی تو لوگ کہتے خود مرضی سے آ گئی ہے. دروازے سے نہیں آئی. کہاں سے آئی ہیں؟ دیوار پھٹی ہے اور بیوی اندر آ گئی ہے. آج بھی وہ نشان موجود ہے. یہ وہابیوں نے بہت کوشش کی، جتنے آرکیٹیکٹ جتنے انجینئر بلائے کہ یہ نشان مٹ جائے، کیونکہ جب نشان دیکھیں گے تو علی یاد آئے گا، مگر نہیں مٹا سکتے. آج بھی یہ کعبۃ اللہ میں نشان موجود ہے. ہاں جی. اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ کسی بلڈنگ میں جا رہے ہیں، کسی گھر میں بلڈنگ میں جا رہے ہیں، اچانک دیوار پھٹ جائے، اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ پیچھے ہٹنا ہے نا. اگر دیوار پھٹ جائے کون اندر داخل ہوگا؟ خطرہ ہے، یہ مکان گر جائے گا، پیچھے ہٹیں گے. مگر تاریخ بتلاتی ہے کہ جب دیوار ہٹی مولا علی کی ماں پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی. تو ایک تو دلیل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت مولا علی کی والدہ جانتی ہے مصلحت خدا کو کہ یہ دیوار میں در میرے لیے بنا، ورنہ پیچھے ہٹ جاتی. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیوار میں در ہوا، دیوار پھٹ گئی، مولا علی کی والدہ پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی تاکہ دنیا کو بتائے کہ میں کرار کی ماں ہوں، فرار کی ماں نہیں ہوں. کرار وہ ہے جو آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لیکن عزیزوں میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ دشمن اہل بیت جو اہل بیت کو قتل کر سکتے تھے تو وہ کتنا جھوٹ اہل بیت کے خلاف نہیں بول سکتے. جو 6 مہینے کے بچوں کو تیر سے مار سکتے ہیں تو وہ اہل بیت کے خلاف کتنا نہیں بولیں گے. لہذا کس کے خلاف بولیں؟ اگر مولا علی کے خلاف بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اگر امام حسن حسین کے خلاف بولیں تو وہ جنت کے سردار ہیں، جنت سے محروم ہو جائیں گے. اگر بی بی فاطمہ زہرا کے خلاف بولیں وہ جنت کی شہزادی ہے، جنت سے محروم ہو جائیں گے. تو انہوں نے کن کے خلاف بولنا شروع کیا؟ مولا علی کے والد کے خلاف بولنا شروع کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دشمنان اہل بیت نے کیا کہا کہ حضرت ابو طالب جو تھے مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ. ہاں جی، یہ مولا علی کے والد کے خلاف پروپیگنڈا کیا. ابھی آپ نے کیا سنا کہ حضرت مریم
کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ معصومہ ہے۔ قانون عصمت یہ بتاتا ہے کہ معصومہ کا نکاح معصوم سے ہوگا، گنہگار سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے فطرت اور نیچر کے قانون کو بدل دیا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ حضرت مریم کو بیت المقدس سے باہر نکالا گیا اور مولا علی کی والدہ کو کعبۃ اللہ میں بلایا گیا، تو پتا چلا کہ علی کی ماں بھی معصومہ ہے، اور علی کی ماں کی عصمت مریم سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت مریم سے زیادہ افضل ہے علی کی والدہ، کیونکہ انہیں نکالا گیا ہے، انہیں بلایا گیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا علی کی والدہ معصومہ ہے، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت ابو طالب صرف مسلمان نہیں بلکہ معصوم بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا دلیل، ایسا پروف ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو طالب آپ کہتے ہیں مسلمان نہیں، آپ کہتے ہیں ہم ثابت کریں مومن ہے، نہیں، وہ اس سے افضل ہے، وہ تو معصوم ہے۔ توجہ فرمائی عزیزوں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ مجالس جو ہے نا، یہ اوپن یونیورسٹی ہے مولا حسین کے صدقے میں۔ ابھی آپ نے عقائد، آئیڈیالوجی کے بارے میں سنا، ابھی اخلاق کے بارے میں سنیں گے۔ ہر دن ہم کوشش کریں گے ایک اچھی ہیبٹ، ایک اچھی عادت اگر ہم اس مجلس سے سیکھ لیں، ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و اور موضوع، ٹاپک آپ نے سنا، عنوان سنا کہ امام زمانہ کب آئیں گے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ امام کا جلد ظہور ہو جائے۔ اس میں ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، کیا کام کریں ہم کہ امام کا ظہور جلدی۔ اب قرآن کی آیت سنیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ خدا فرماتا ہے وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، مگر صرف کہتے نہیں ہیں، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے صرف زبان سے کہہ، پھر ثم استقاموا، پھر استقامت کرتے ہیں۔ استقامت کیا ہے؟ یعنی مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے پاس یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایک کام کیا پھر چھوڑ دیا، استقامت ہمیشہ پہاڑ سے، جبل سے، ہل سے، ماؤنٹین سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ استقامو استقامت ہے، اور جب ان کے اندر استقامت آ جائے، یعنی استمنا اتنا بڑھ جاتا ہے، استمنا فرینچ میں استمنا بولتے ہیں، استقامت آ جائے، اتنی طاقت آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن آج تک فرشتے کو نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کسی سے پوچھا بھائی آپ نے فرشتے کو دیکھا نا؟ کہ نہیں مولانا، وہ تو ملک الموت ہے، مجھے نہیں دیکھنا۔ بابا ملک الموت کے علاوہ بھی قرآن کہتے ہیں فرشتے آپ کے نوکر بنیں گے، غلام بنیں گے۔ اب فرشتے کو پوچھیں یہ میری مشکلیں حل کر دو، کل کیا ہونے والا ہے؟ فرشتوں کے پاس علم غیب ہے۔ فرشتے آپ کے نوکر بنیں گے، غلام بنیں گے، سلیو بنیں گے، جو کام کہیں گے وہ کر دیں گے۔ بس آپ کے اندر ایک ہیبٹ، ایک عادت پیدا کریں، استقامت۔ ہاں، استقامت مضبوط ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب مثال سے میں یہ استقامت یا استمنا اس کو آسان کروں۔ یہ استمنا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ یمن کے لوگوں کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، غریب لوگ۔ ہم خود گئے ہیں، پورا یمن گھوم کے آئے، بائروٹ گئے تھے، عدن سے سنا تک گئے تھے۔
تو بہت غریب لوگ ہیں اور سعودی کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے، پتہ نہیں 20-30 ملکوں کی فوج ہے، اور 1 سال ہو گیا ہے وہ بم مار رہے ہیں مگر وہ ہتھیار نہیں پھینک رہے ہیں، ڈر جائیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، یہ 30 ملک کی فوج سے ہم کیسے لڑیں گے؟ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ 1 سال تک انہوں نے استقامت دکھائی ہے کہ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کربلا والے بھی ہمیں استقامت سکھاتے ہیں نا، 72 کہا اور 1 لاکھ کا لشکر کہا، یہ استقامت ہے، استقامت اسے کہتے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ یہ لوگ ڈیفینس کر رہے ہیں، اسے استقامت کہتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ عزیزو یہ صفت، یہ ہیبٹ اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، آپ امام زمانہ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ایسے مومنین کی تعداد زیادہ ہو جائے تو امام کا جلد ظہور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ استقامت۔ اب اصل آپ دیکھیے 10 دن آپ کتنی عزاداری کرتے ہیں، کتنی اٹینڈنس ہوتی ہے، کتنی عبادت ہوتی ہے، کتنی عزاداری ہوتی ہے، 10 دن اور کہیں 2 مہینے 8 دن، مگر یہی استقامت اگر سال بھر رہے تو ہم سب فرشتے بن جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ 2 مہینے 8 دن ٹیلی ویژن بند ہو جاتی ہے، گانا بند ہو جاتا ہے، موسیقی بند ہو جاتی ہے، حرام بند ہو جاتا ہے، لیکن 2 مہینے 8 دن کے بعد پھر سب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا عبادت ہم بھی کرتے ہیں، عزاداری ہم بھی کرتے ہیں، روزہ نماز ہم بھی رکھتے ہیں، مگر استقامت نہیں ہے۔ جن کے پاس استقامت ہے وہ ولی خدا بن جاتے ہیں، وہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص کا ذکر بتاؤں، ان کا نام تھا آیت اللہ نخودگی۔ امام خمینی بھی ان کے شاگرد بنے، تھوڑی اللہ لمحے کے لیے امام خمینی نے بھی ان سے ذکر لیا، ان سے ورد لیا۔ ان کے پاس کیا تھی؟ استقامت تھی، اور ان کے پاس استقامت کی وجہ سے کیا کرامت تھی؟ پوری دنیا سے مریض آتے تھے، افریقہ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، یہ تو مشہد میں ہوتے تھے، کہتے مولانا میرے اماں بیمار ہے پاکستان میں کراچی میں، کہ تم یہ چنا کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اماں بھی ٹھیک ہو جائے۔ اماں کراچی میں ہے اور چنا اس نے مشہد میں کھایا، اماں ٹھیک ہو جائے۔ ایک نہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ٹھیک ہو گئے۔ امام خمینی کے بھی استاد ہیں، انہوں نے بھی، امام نے بھی ان سے ورد لیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ استقامت، یہ استقامت۔ اب ان کی استقامت دیکھیے، ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی، ثم استقاموا، اگر تمہارے اندر استقامت آ جائے، تم مضبوط ہو جاؤ، استمنا ہو جائے، کنٹینیوٹی ہو جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ تم فرشتوں کو دیکھو گے، فرشتے تمہارے نوکر ہوں گے۔ اب ایک شخص آیا زمین میں، فارم میں کام کرتا، کہنے لگا مولانا، آیت اللہ نخودگی کے پاس، مولانا میرے وہ کھیت میں وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے حملہ کیا، ٹڈی بولتے ہیں، مکڑ بولتے ہیں، ٹڈی بولتے ہیں، وہ میرا سارا فروٹ کھا لیں گے، باغ بھی ہے، کھیتی بھی ہے، اللہ کے واسطے کوئی دعا بتائیں، میں برباد ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں وہ آ گئے، پرندے آ گئے، چھوٹے چھوٹے، ٹڈی بولتے ہیں، گجراتی میں کیا بولے تھے؟ بلالا 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 آ گیا۔ اب جناب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ اس بلا سے کیسے بچوں، کوئی دعا دے، کوئی آیت بتا۔ اب انہوں نے کیا بتایا؟ آیت اللہ نے کہا کہ ان کو حیوانوں کے جا کو کہو کہ آیت اللہ نخودگی نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ فروٹ کو نہیں کھاؤ، پتوں کو کھاؤ۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، اب کہا اپنے کھیتی میں گیا، باغ میں گیا کہ اگر میں اس حیوان سے، پرندے سے بات کیوں، لوگ کہیں گے پاگل،
ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کہا وہ آیت اللہ نفودگی نے کہا کہ فرور نہیں کھاؤ، پتے کھاؤ، تو ایک دم وہ ولالا نے فرور چھوڑ کے پتہ کھانا چھوڑ کے صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہاں یہ ہے استقامت کا فائدہ۔ ہاں جب آپ کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے، خدا فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرا حکم مان، تو میری اطاعت کر، پھر ہر مخلوق تیری بات مانے۔ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم شیطان ملعون کی بات مانتے ہیں یا نفس کی بات مانتے ہیں، اسی لیے ہم برباد ہیں، ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات مانے، اللہ کا حکم مانے، خدا کا وعدہ ہے تو میرا حکم مان، پرندے تیرا حکم مانیں گے، تو میری بات مان، حیوان تیری بات مانیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرا کام بکریاں چرانا ہے، مگر بھیڑیا ہے، شیر ہے، اس کا ڈر رہتا ہے، تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، نماز پڑھوں گا کسی کی بکری کوئی اٹھا لے گا، پیسے مجھے دینے پڑیں گے، تو کوئی ایسی دعا بتائیں کہ یہ شیر بھیڑیا بکری کو نہ اٹھا۔ رسول خدا نے فرمایا تو میرا صحابی ہے، پاک صحابی ہے، نیک صحابی، ہاں جب بھی شیر آ جائے اس کو حکم دے دو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میری بکریوں کا خیال رکھو۔ توجہ فرمائی، یہ استقامت ہے۔ ہاں اور یہی ہوا کہ شیر آیا اور رسول خدا کے سلام دیے شیر کو، کہا میں ابو ذر نبی کا صحابی، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میری بکریوں کا خیال رکھ تو میں نماز پڑھوں۔ اب دنیا نے دیکھا ابو ذر نماز پڑھ رہا ہے، شیر بکریوں کا خیال رکھ رہا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، 10 دن تو مومن ہو جاتے ہیں، پھر سارا سال شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ استقامت یہ ہے کہ پورا سال عزادار بنے، کل یوم عاشورا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہر دن کو عاشور سمجھ تو استقامت آ جائے گی، کل ارض کربلا، ہر زمین کو کربلا سمجھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ استقامت اگر آ جائے، مضبوط ہو جائے پہاڑ، مولا علی فرماتے مومن کا ارادہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ پہاڑ، ماؤنٹین، ہل اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، مومن کا ارادہ نہیں ہٹ سکتا، مومن مضبوط ہوتا ہے۔ اب میں ایک سچا واقعہ بتاؤں، انشاءاللہ آپ کو خدا سب کو زیارت حضرت معصومہ قوم امام علی رضا علیہ السلام نصیب کرے۔ حضرت معصومہ قوم میں آپ دیکھیں مجتہدین کی قبر، آیت اللہ گل پائگان کی قبر، ہاں گل پائگانی آیت اللہ کی قبر کے اوپر جائیں، مجتہدین کی بڑی قبر ہے، ایک چھوٹی قبر ہوگی، لکھا خطیب شہیر، مشہور خطیب۔ یہ کون تھے؟ اس کی استقامت سے، شاہ کا زمانہ تھا اور ظلم کا زمانہ تھا، کوئی کچھ بول نہیں سکتا، جیل میں مار دی، گردن اٹھا دی، تو شاہ کی بیوی اور بیٹیاں بغیر حجاب، بغیر چادر کے حرم میں آ گئی۔ کون منع کر سکتا؟ اس کی حکومت، قانون یہ ہے کہ آپ حجاب نہیں کرتے، حرم میں چادر لے لیں۔ وہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ، کوئی کچھ نہیں بولا۔ یہ منبر پر گئے اور انہوں نے کہا انہوں نے حرم کی توہین کی ہے، ان پر خدا کی لعنت ہے، ان پہ رسول کی لعنت ہے۔ پولیس آ گئی ان کو گرفتار، پولیس آ گئی گرفتار کیا۔ شاہ نے کہا اس کو 80 کوڑے لگاؤ، قوم سے نکال دو۔ 80 کوڑے لگائے، اس سے عالم دین کو بالکل لہو لہاں ہو گیا اور کہا قوم میں تم نہیں آ سکتے، یہ تہران دربدر ہو گیا، نکال دیا گیا تہران۔ امام خمینی درس میں کہتے تھے اگر کسی کو زمانے کا ابو ذر دیکھنا ہے تو جا کے اس خطیب کو دیکھو۔ سلمان پڑھے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں استقامت کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ ہاں استقامت ہے،
کہ شاہ کے مقابلے میں تن تنہا حق کی بات کی، استقامت ہے، یہ جرت ہے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ایک علی سے دوسرے علی تک پیدل زیارت کے لیے جاؤں گا۔ بھائی آپ سب لوگ جو ہے نجف سے کربلا الحمدللہ پیدل جاتے ہیں، مگر یہ بہت بڑا سفر ہے، یعنی نجف سے مشہد تک، ہاں نجف سے مشہد تک پیدل جاؤ۔ اب اس کے استقامت چاہیے۔ ہم جیسا کمزور آدمی ہوگا، ٹھنڈی دیکھی گرمی دیکھی بھاگ جائے گا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا مجھے پیدل جانا۔ اب نجف سے چلے، سردی کا موسم، اتنی برف آئی، اتنی برف کہ چلنا مشکل، سردی بھی شدید۔ اب دیکھا ایک چھوٹا سا مسافر خانہ ہوٹل، وہاں جا کے دیکھا جگہ لوں تو دیکھا وہاں سب شراب پی رہے۔ کہا یہاں رہنا تو اگر عذاب آ گیا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ کہتے جو شراب پی رہے ہیں، جہاں مجبور ہے الگ بات ہے، پلین میں مجبور ہے، لیکن جہاں مجبور نہیں ہے، جہاں شراب پیا جاتا ہے وہاں خدا کی لعنت ہوتی۔ تو آپ کیا شراب نہ بھی پی، آپ کو بھی لعنت پڑے گی۔ کہا اب ان کے ساتھ تو میں نہیں گزار سکتا، یہ شراب ہی ہے۔ اب باہر سردی ہے، اب استقامت چاہیے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ یا امام زمانہ میری مدد کر۔ اس کی استقامت دیکھ کر ایک مرتبہ دیکھا کہ نور چمکا اور امام زمانہ ظاہر ہو گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل استقامت کا نتیجہ مولا امام زمانہ کے ہاتھ چومے اور 1 گھنٹہ امام زمانہ سے درس لیتے رہے۔ اور جب امام زمانہ آئے تو گویا پورا ہیٹنگ کا سسٹم بھی آ گیا، نہ کوئی بارش گر رہی تھی، وہاں چاروں طرف برف پڑ رہی ہے۔ یہ معجزہ امام زمانہ کا، جس درخت کے نیچے امام زمانہ آگے پورا گویا ہیٹنگ سسٹم آ گیا اور ایک قطرہ پانی کا وہاں نہیں گر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ امام زمانہ نے ان کے ساتھ گزارا اور کہا مولا پھر کب زیارت ہوگی؟ فرمایا دوبارہ زیارت کم میں کراؤں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے استقامت کی وجہ سے، دنیا میں بھی ہے۔ اب استقامت کیسے آتی ہے؟ جب آپ کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے۔ آج جتنے سائیکالوجی کے ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ سے پوچھو کہ سکسیس آف ہیومن بینگ ڈیپینڈ آن یور ول پاور۔ دنیا میں جتنے عظیم لوگ گزرے ہیں، جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، آپ کی ساری سکسیس 99% your success in this world or after here depend on your will power۔ آپ کا ول پاور کتنا مضبوط ہے، جتنا ول پاور ہے اتنا سکسیسفل ہے۔ اور فیلیور، ہم فیل کیوں ہو جاتے ہیں، ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ بیکاز our will power is very weak۔ جب ہمارا ارادہ ول پاور کمزور ہو جاتا ہے تو ہم بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں، دنیا میں فیل ہو جاتے ہیں، فیملی لائف میں فیل ہو جاتے ہیں، آخرت میں فیل ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ خامخواہ کوئی ارادہ نہیں کرو، جب کرنا نہیں تو نہیں کرو۔ ہم کہتے ہیں کل یہ کریں گے پھر سوتے رہتے ہیں، اس سے ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ جب نہیں کرنا ہے تو ارادہ نہیں کرو، جب ارادہ کرو تو خوب سوچو یہ پروجیکٹ مجھے کرنا ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ 60 80 90 سال۔ اگر ارادہ مضبوط ہے، ایسا کام کر کے جاؤ جو 1000 سال تک آپ کو قبر میں فائدہ دیتا رہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے۔ ہاں آپ اگر ایک اچھی کتاب آج الیکٹرانک میں لکھوا دیں، اب یہ کتاب پھٹتی نہیں ہے، الیکٹرانک بک آ گئے ہیں، یہ 1000 سال تک رہیں گے۔ ایپس بنا دیں، 1000 سال موبائل میں رہیں گے۔ یہ کتنا آج ثواب کمانا آسان ہے۔ پہلے کتاب نکالتے تھے اس کی عمر 100 سال ہے،
ابھی 1000 سال تک ایک اچھی کتاب، ہدایت کی کتاب، دعاؤں کی کتاب آپ چھاپ دیں، 1000 سال تک قبر میں آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک یونیورسٹی قائم کر دیں، 1000 سال تک یونیورسٹی ختم نہیں ہوتی ہے، 1000 سال تک آپ کو ثواب ملے گا۔ ہاسپٹل بنا دیں، لہذا اس ڈیپینڈ آن یور ول پاور۔ اگر ول پاور آپ کا کمزور ہے تو آپ کچھ بھی نہیں، آپ بھی کمزور ہیں۔ لیکن مجلسوں سے آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے؟ اپنا ول پاور مضبوط کرو۔ ہاں، یہ ساری عبادتیں اللہ نے اس لیے واجب کی ہیں۔ ہماری نماز سے اللہ کو کوئی فائدہ ملتا ہے؟ نہیں، نماز سے ول پاور مضبوط ہوتا ہے، فاسٹنگ روزے سے ول پاور مضبوط ہوتا ہے، ساری عبادتیں سے ول پاور، ہمارا ارادہ، ہمارا ول پاور مضبوط ہوتا ہے، ہم مضبوط ہوتے ہیں، ہم سکسیسفل ہوتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب آپ کو فارمولہ بتاؤں ول پاور کیسے مضبوط کریں۔ اگر ول پاور آپ کا ضعیف ہے، آپ دنیا میں بھی ناکام، نامراد، فیلیور، آخرت میں بھی فیلیور۔ گناہ کیوں کرتا ہے انسان؟ اس کا ول پاور کمزور ہے۔ پتہ ہے کہ گناہ سے فائدہ نہیں ہے، مگر ول پاور کمزور ہے، ویک ہے۔ کیسے ول پاور مضبوط ہوگا؟ اب قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے کہ نماز تہجد، نماز شب، نائٹ پریئرز، یہ فارمولہ ہے ول پاور کو مضبوط کرنے کی۔ ہاں، اب کیا کرتے ہیں؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، اب نماز فجر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے، ہاں، مگر ول پاور اتنا ضعیف ہے، اتنا ضعیف ہے کہ رضائی کو نہیں ہٹا سکتے، بلینکٹ کو نہیں ہٹا سکتے، چادر کو نہیں ہٹا سکتے، اتنا ویک ہے آپ کی روح، اتنی سول کی پاور ہی نہیں ہے نا، آپ چادر نہیں ہٹا سکتے، ول پاور کمزور۔ جو چادر نہیں ہٹا سکتا، جو بلینکٹ نہیں ہٹا سکتا، تو جب قبر کے نیچے جائے گا تو 1000 ٹن مٹی کے اوپر ہوں گے، تو یہ 1000 ٹن کو کیسے ہٹا سکتا ہے؟ ابھی چادر نہیں ہٹا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حدیث میں ہے کچھ لوگوں کے لیے قبر جیل ہے، جیل، جیل، ورس جیل۔ there is no light, there is no water, nothing, you are alone۔ سب سے ڈینجرس جیل is grave۔ کس کے لیے؟ جس کا ارادہ ضعیف ہے، جس نے دنیا میں ارادے کو مضبوط نہیں کیا، اس کے لیے جیل ہے، نہیں نکل سکتا۔ کتنے ٹائم کے لیے؟ 1 million years he is in worse jail۔ He is alone، اکیلا ہے، اندھیرا ہے، وحشت ہے، خوفناک جگہ ہے، کیونکہ ول پاور دنیا میں مضبوط نہیں بنایا۔ مگر جس کا ول پاور مضبوط ہے، وہ اپنی روح کو وہاں سے نکال کے کبھی کربلا پہنچ جاتا ہے، کبھی مشہد مقدس آ جاتا ہے، کبھی انہی مجلسوں میں آ جاتا ہے۔ اب آپ کے مرحومین جنہوں نے ول پاور کو مضبوط بنایا، وہ قید میں نہیں ہے۔ جب محرم آتا ہے تو ان کی روحیں یہاں آتی ہیں، دیکھ کے خوش ہوتے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری پوتی ہے، میری نواسی ہے، خوشیاں لے کر جاتے ہیں۔ مگر جنہوں نے ول پاور کو مضبوط نہیں بنایا، وہ قبر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا کہ ول پاور کو مضبوط بنانا کتنا ضروری ہے، ورنہ 1 million years you will in worse jail, nobody can help you۔ کبھی اس جیل سے فری نہیں ہو سکتے، only by your will power، only صرف ول پاور کے ذریعے سے آپ نکل سکتے ہیں۔ عزیز ول پاور بڑھانے کے لیے آیت اللہ بہجت ایک نسخہ بتاتے ہیں، فرماتے نماز فجر کے بعد کم سے کم ایک تسبیح پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 100 مرتبہ پڑھو، ول پاور مضبوط ہوتا ہے،
فاسٹنگ، میں نے کہا پہلی رمضان، پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، یہ روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے. بے اولاد کو اولاد ملے گی، حاجت پوری ہوگی، قرض ادا ہو جائے گا. ول پاور مضبوط ہوتا ہے روزے رکھنے سے. اور ان مجلسوں سے آپ کو یہ بھی ملتا ہے جس کے بزنس میں مشکل ہے. اب سنیے امام کا نسخہ، یہاں سے دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیں. فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مشکل ہے، رزق کی کمی ہے، بزنس خراب ہے، وہ کیا کرے؟ سورہ زاریات، بڑی نہیں ہے، یاد کر سکتے ہیں، سورہ زاریات کو ڈیلی 70 ٹائم پڑھے، 70 ٹائم پڑھے، اور اس کے ساتھ دعائے توسل بھی پڑھے. کہ امام کا نسخہ ہے، شکریہ ادا کرے. اگر 1 سال تک بھی کنٹینیو رہے تو انشاءاللہ خدا غیب سے اسے ملٹی ملینر بھی بنا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا ان مجلسوں سے ہمیں اخلاق بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے. آئیے مولا حسین کے غم میں آنسو بہاتے، اور یہ جو آنسو بہاتے ہیں ہم، اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ہم قبر میں اکیلے رہ جائیں گے. جہاں ماں باپ کام نہیں آئیں گے وہاں مولا حسین کام آئیں گے. اب آپ کو پتہ چلے گا رونے کی کیا قیمت ہے. دعا کریں کہ خدا ہم سب کو یہ زیارت نصیب کرے. میرے اللہ قبر کی پہلی رات مولا حسین کو میرا مہمان بنا. مولا حسین کا وعدہ. مولا حسین فرماتے ہیں جو مجھ غریب کی زیارت کے لیے کربلا آئے گا، میں اس کی زیارت کے لیے اس کی قبر میں جاؤں گا. فرشتوں سے کہوں گا یہ میرا زوار ہے، یہ میرا زائر ہے، تن تنہا ہے، اسے آرام سے سونے دو. یقین جانیے خلوص سے عزاداری کریں، خلوص سے مولا حسین ہر عزادار کی قبر میں آئے، خلوص سے آنسو بہائیں، خلوص سے علی اکبر کا فرصت ہے، خلوص سے علی اصغر کا فرصت ہے. حدیث میں مومن ایک مرتبہ دیکھے گا میری قبر کئی میل لمبی چوڑی ہو گئی، فرشتے آ رہے ہیں، کوئی قالین بچھا رہا ہے، کوئی منبر لگا رہا ہے، کوئی پھولوں کی بارش کر رہا ہے، کوئی عطر جگا رہا ہے. مومن پوچھتا ہے کس کے آنے کی تیاری ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جس حسین کی غربت میں تو روتا تھا، آج تو خود غریب ہے، آج تو خود قبر میں تنہا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. مولا حسین تجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. مومن سارے دکھ درد بھول جائے گا، جنت کی خوشبو آئے گی. ایک مرتبہ مومن دیکھے گا مولا حسین آ رہے ہیں، ایک شہزادہ ایک طرف ہے، دوسرا شہزادہ دوسری طرف ہے. فرشتوں سے پوچھتا یہ شہزادہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر. اے خدا ہمیں بھی علی اکبر کی زیارت قبر کی پہلی رات کرا دے. دوسری طرف پوچھتا ہے یہ شہزادہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں عباس علمدار. مگر اب مومن پوچھتا ہے فرشتوں
عباس نے قبر میں برزخ میں فوجی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ جملہ یہ سوال فرشتوں کو بھی رلاتا ہے۔ اب مصائب شروع ہو جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کربلا میں عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ کربلا میں عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، علی اکبر کو اجازت ملی، دوسروں کو اجازت ملی، مگر عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، صرف پانی لانے کی اجازت ملی۔ فرماتے ہیں عباس امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، کب امام کا ظہور ہو تاکہ میں اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹوں جس نے سکینہ کو دماغے مارے، اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹوں جس نے علی اصغر کی ننھی سی گردن پہ تیر چلایا۔ او میرے اللہ امام زمانہ کا جلدی ظہور کر دے، اس ظالم کو سزا دوں جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری ہے۔ یا حضرت عباس رو کے دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ میرا جلد امام زمانہ کے ساتھ ظہور کر دے، اس ظالم کو سزا دوں جس نے زینب کو تالیانے مارے۔ خاتم حسین